ملاحظات اور خود دینی صلاحیتوں سے بہترور کرتی ہے۔ تعلیم انسان کے اندر مضمر اور خواہ بدہ صلاحیتوں کو آشکار کر کے فہم و اوراق کی رفتوں تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تعلیمی میدان میں ان بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ماہر تعلیم، علم، دانش ایک اوسع شخصیت ہے، جن کی قیادت میں ضلع ساہیوال کا تعلیمی قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، جن کی قیادت میں استاد اکرام اسٹوڈنٹس کے اندر سکلز ڈیولپ کرتے ہوئے ان کو اعلیٰ اقدار کی حاصل و سرتری اور انقلابی قوم تیار کر رہے ہیں، جن کی شخصیت عرفہ اوصاف کی آئیندار ہوگی۔ وہ چاند ہے تو عکس بھی پانی میں آئے گا، وہ چاند ہے تو عکس بھی پانی میں آئے گا، کردار خود ابھر کے کہانی میں آئے گا۔ ماشاءاللہ جی، کلیپنگ کریں اس بچے کے لیے، بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ کلیپنگ کریں اس بچے کے لیے۔ اجتماع سر حفیظ اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور شرکا سے اظہار خیال فرمائیں۔ زوردار قسم کی کلیپنگ ہونی چاہیے جی۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے سر کے لیے۔ سارے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے سر حفیظ صاحب کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں بچوں، ایک دفعہ زوردار قسم کی سارے۔ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں جی سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، سب مہمانان گرامی کو جو میری طرف سے سلام۔ میں آپ کا بہت شکرگزار ہوں کہ آپ اس سالانہ جو تقریب انعامات ہے اس سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ میں فاروق صاحب کا بہت شکرگزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ انہوں نے بڑی محنت سے یہ ادارہ جو ہے نا وہ قائم کیا ہے اور بچوں پر انتہائی محنت کرتے ہیں۔ اس تقریب کو تیار کرنے میں ان کی بہت محنت لگی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، میں جب کبھی بھی یہاں آیا میں نے دیکھا ہے کہ یہ کلاس میں ہر وقت ہمہ تن مصروف رہتے ہیں بچوں کو پڑھانے میں۔ تو آپ کی جو ہے یہاں آمد، یہ ان کے لیے بھی باعث خوشی ہے اور ہمارے لیے بھی باعث خوشی ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکرگزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا ہے، اور ان بچوں کی جو تقاریر ہیں وہ بہت ہی اچھی تھی۔ خصوصی طور پر جو اعظم صاحب نے بچے تیار کیے ہیں، ان کی جو لفاظی ہے وہ بھی باکمال تھی، اور اس کے علاوہ جو ان کے شعر پڑھنے کا جو طریقہ کار وہ بہت اچھا تھا۔ میں فاروق صاحب آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں آ کے اپنے اظہار رائے پیش کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آئندہ آپ کا جو سیشن جانا ہے اس میں بچوں کے لیے جو کتابوں میں ہے نا وہ خصوصی طور پر آپ یاد کریے گا، کیونکہ مہنگائی کا دور بہت زیادہ جو ہے نا بہت مہنگی کتابیں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ جو والدین ہیں جب نیا سیشن شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا کتابوں میں خصوصی رعایت کریے گا اور ان بچوں پہ اور مزید محنت کریے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کلیپنگ کر دیں جی زوردار قسم کی۔ سر کے لیے ایک بار پھر سے بھرپور تالیاں۔ سامعین دی وقار، وطن عزیز پاکستان میں مبینہ اعداد و شمار کے مطابق 2.5 کروڑ بچہ 25 ملین اس وقت اسکولوں سے باہر ہے، اور وطن عزیز کا لٹریسی ریٹ 60 کے قریب، جو کہ ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکر یہ ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ شبلی گرامر اسکول بھی داخلہ مہم بڑھانے کے لیے داخلہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں انتہائی مناسب ماہانہ فیس اور دیگر اخراجات میں کمی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک بار بھرپور تالیاں ہمارے سر کے لیے اور ہمارے ادارے کے لیے جو کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور فیسیں اور تمام اخراجات میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ایک بار پھر سے ہمارے سر کے لیے بھرپور تالیاں۔ جو ہو یارو بہر سورج چراغوں کو جلانا ہے، جو ہو یارو بہر سورج کو جلانا ہے، ہوائیں کتنی برہم ہے یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ اب میں جس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، یا اصول یا کردار اور الزاماتی شخصیت کے مالک سر محمد اعظم صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈائس پر تشریف لائیں اور شرکا سے اظہار خیال فرمائیں۔ سر کے لیے بھرپور تالیاں۔ السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس، سر محمد فاروق خان صاحب،
اور مہمان گرامی، میں اسپیشلی سر فروخ صاحب کو تھینکس کہنا چاہوں گا. سر آپ نے مجھے اپرچونٹی دی اور اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. میری اکثر سر سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، چونکہ میں بھی اسکول سے ریلیٹڈ ہوں، سر بھی اسکول سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں پوچھتا ہوں سر یہ کس طرح سے انسٹیٹیوشن چل رہا ہے. تو پروفٹیبلٹی والا کوئی ایسا سین نہیں ہے، اصل ہے مشن کی بات کہ مشن کیا ہے. میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں سر مشن کیا ہے، کیونکہ گول سے آبجیکٹیو سے ہر چیز مشن سے سٹارٹ ہوتی ہے. وہ اس جوہر ٹاؤن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں کے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو بچے نکلیں ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت ہو، ان کے دلوں میں اللہ کے لیے محبت ہو، ان میں عشق ہو، صدیق جیسا عشق ہو. میری ڈسکشن ہوتی ہے، وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ سر میں جو یہاں پہ کام کر رہا ہوں نا، میں صدیق جیسا نبی سے عشق پیدا کرنے کے لیے بچوں کو کام کر رہا ہوں، میں فاروق جیسا عادل بنانے کے لیے بچوں کو کام کر رہا ہوں، میں عثمان جیسا غنی بنانے کے لیے بچوں کو کام کر رہا ہوں. میں اس مشن پہ کام کر رہا ہوں. میرا جو مشن ہے، کیونکہ یہی وہ مشن ہے، یہ ہے اصل مشن. جب ہم اللہ اور رسول کی طرف بچوں کو لے کے آئیں گے، جب ہم عثمان غنی کی طرف لے کے آئیں گے، جب ہم عمر فاروق جیسی عدالت کی طرف لے کر آئیں گے، تو تب ہی یہ ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ملک پاکستان کا جو حال ہے، جو مسلم کنٹریز کا جو حال ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے رول ماڈلز کو اور بنا لیا ہے، ہم نے اپنے فیس بک کے مالکان کو ماڈلز بنا لیا ہے، ہم نے فلاں جاوا کے ذریعے آن لائن منی کمانی شروع کر دی ہے. ہم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول چکے ہیں. ہمیں اپنے ماڈلز کا نہیں پتہ، ہمیں وہ ہمارے نبی کا نہیں پتہ، ہمیں ان کے پیغامات کا نہیں پتہ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے مقابلے میں سونا ہوتا تو میں اس کو صبح ہونے سے پہلے سارا کا سارا تقسیم کر دیتا. تو یہ وہ مشن تھا. وہ بچوں سے پیار کرتے تھے، تو بچوں میں وہی عادتیں ڈالنی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں تھی. تو یہ ہے اس ادارے کا مشن، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ بچوں کے اندر یہ کوالٹیز ڈیلیور کریں. عام سکولوں کا تو آبجیکٹیو ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں گے وہ ہلا گلا یا بس ABC سکھا دی، کسی کو کچھ اسپیچ سنا دی. اصل مشن سے دور ہیں ہم، اصل آبجیکٹیو سے دور ہیں، اصل گول سے دور ہیں. یہ گولز اور آبجیکٹیو ہی ہے جس کی وجہ سے سر ڈٹے ہوئے ہیں. انسپائٹ بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کمیٹیڈ ہیں کہ نہیں، میں نے اس علاقے کے لیے سرو کرنا ہے، یہاں سے جابر بن حیان کو پیدا کرنا ہے، یہاں سے قائد کی صلاحیتوں والے بندوں کو پیدا کرنا ہے، یہاں پہ اقبال کے شہین یہاں سے بنانے ہیں. یہ مشن ہے. وہ اقبال کے بہت بڑے فین ہیں، اور اقبال کوئی عام بندہ تو ہے نہیں. وہ ایک سوچ کا نام ہے، وہ ایک فکر کا نام ہے، وہ ایک چینج کا نام ہے جو اقبال ہے. تو سر اقبال کے شہین پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ اقبال کے شہین پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے بچوں کے لیے شبلی گرامر اسکول سے بیسٹ کوئی اسکول ہو ہی نہیں سکتا. سر یہ حفیظ صاحب میرے بھی سینئر ہیں، میرے استاد محترم ہیں، تو انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سر فیسز میں اگر ریڈکشن ہو سکتی ہے، ایڈمیشن فری ہو سکتا ہے بچوں کے لیے، تو کائنڈلی وہ بھی کر دیں. اور دوسرا یہ کیونکہ ہمارا آبجیکٹیو ہی کچھ اور ہے، ارننگ کا تو آبجیکٹیو ہے ہی نہیں ہمارا. تو سر بکس میں بھی جو آپ کو پرسنٹیج ہے وہ ساری کی ساری کائنڈلی سر آپ آف کر دیں. مجھے بتائیں گے سر آپ کتنی کریں گے اس وقت؟ 20% سر کر دیں. 20% جو ہے وہ بکس کی جو پرائس ہے، ریٹرن پرائس، اس میں سے سر نے اناؤنس کیا ہے کہ تمام پیرنٹس کو ان پہ ڈسکاؤنٹ. سر ایڈمیشن فری کر دیں، ایڈمیشن بھی بالکل فری ہے. اور یہ جو انسینٹیو ہے، یہ اسکول جو چل رہے ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی ارننگ کے پرپس کے چل رہے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ اسکول کا بجٹ دیکھیں نا، ایک بچے پہ جو گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہوتی ہے ان کی ٹیچرز کی صرف پے کو ڈیوائڈ کر دیں نمبر آف اسٹوڈنٹس پہ، تو آلموسٹ 4000 پلس ایک بچے کا جو گورنمنٹ سپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ابھی اس میں بلڈنگ کے رینٹڈ ایکسپینسز علیحدہ سے ہیں، اس کی ایڈمنسٹریشن کاسٹ علیحدہ سے ہے. میں جسٹ بتا رہا ہوں اتنی کاسٹ ایک بچے کو. اور پھر پرائیویٹ اسکول کا تو کمپٹیشن بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں تو ان سے آگے بڑھ کر قدم رکھنا ہوتا ہے. تو ہماری تو کاسٹ اور بھی زیادہ آئے گی، ہمیں تو اور بھی زیادہ کوالٹی پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ، تھینک یو سر.